السلام علیکم کلاس انٹرمیڈیٹ پارٹ 1 اسلامیات اختیاری اسٹوڈنٹس، آپ جانتے ہیں کہ ہم نے اسلامیات اختیاری کا حصہ دوم شروع کیا تھا، جس میں ہم طریقہ اسلام کے بارے میں بات کر رہے تھے۔ اور طریقہ اسلام میں ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی سے ہوتے ہوئے ہم مدنی زندگی تک پہنچے تھے، اس کا مطالعہ کر رہے تھے۔ اور مدنی زندگی میں ہم نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح سے مدینہ کو ایک ریاست کے طور پر منوایا، اسلامی ریاست کے طور پر۔ اور پھر لاسٹ اس سے پہلے جو ہمارا لیکچر تھا اس میں ہم نے بات کی تھی صلح حدیبیہ کے بارے میں۔ تو صلح حدیبیہ ایک ایسا معاہدہ تھا مشرکین مکہ اور مسلمانوں کے درمیان، جس میں مختلف شرائط رکھی گئی تھی۔ یہ شرائط بظاہر طور پر مسلمانوں کے حق میں نظر نہیں آتی تھی، لیکن کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے حکم کو مانتے تھے، اللہ تعالیٰ کی فتح و نصرت پر آپ کا مکمل یقین تھا، اس لیے آپ نے اللہ تعالیٰ کے حکم تھے وہ تمام شرائط قبول کر لی۔ اور بعد میں اللہ تعالیٰ نے وہ تمام کی تمام جو مغلوبانہ شرائط تھیں، جو ظاہری طور پر کافروں کے حق میں تھیں، ان کو مسلمانوں کے حق میں پلٹ دیا۔ لہذا آج ہم دیکھیں گے کہ صلح حدیبیہ میں ایک اہم ترین شرط یہ تھی، سب سے پہلے کہ مسلمان اور کافر جو ہیں وہ 10 سال تک ایک دوسرے سے جنگ نہیں کریں گے۔ لہذا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور مسلمانوں کو کافروں کی طرف سے جو تھا وہ جنگ و جدال سے تھوڑا سکون میسر ہوا۔ اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ضرورت محسوس ہوئی، انہوں نے اپنا نیکسٹ قدم جو اٹھایا وہ یہ کہ مکہ کے علاوہ جو دوسری ریاستیں ہیں، کیسر و کسرا یعنی روم اور ایران وغیرہ، جو دوسری اس وقت سپر پاورز تھیں، جو طاقت دوسری سلطنتیں تھیں، وہاں پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خطوط بھیجے، اپنے سفیر بھیجے، اپنے پیغامات بھیجے، ان کو اسلام کی دعوت دی۔ ان خطوط میں، ان پیغامات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں یہ پیغام بھیجا کہ اسلام قبول کر لو یا پھر جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد ہی پوری دنیا میں اسلام کو پھیلانا تھا اور شرک کو ختم کرنا تھا۔ لہذا جو لوگ اسلام قبول کرتے گئے وہ اسلامی ریاست میں داخل ہوتے گئے، اور جو اسلام قبول نہیں کرتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنگ کرتے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنگ کے ذریعے سے ان پر غالب ہوتے، لیکن آپ کبھی بھی ان کو زبردستی اسلام قبول کرنے پر مجبور نہ کرتے۔ اگر کوئی ریاست جو ہے وہ جنگ ہار جاتی، بیشتر جو غزوات ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیتی، کسی بھی غزوہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شکست نہیں ہوئی تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹوٹل 27 غزوات لڑی۔ سب سے پہلی غزوہ جو تھی وہ غزوہ بدر تھی، سب سے آخری جو غزوہ تھی وہ غزوہ تبوک تھی، جو کہ 9 ہجری میں لڑی گئی۔ آپ سے شارٹ کوسچن میں پوچھا جا سکتا ہے کہ سب سے پہلی اور آخری غزوہ کا نام بتائیں، تو آپ یہی لکھیں گے سب سے پہلی غزوہ جو تھی وہ غزوہ بدر، سب سے آخری غزوہ غزوہ تبوک۔ غزوہ بدر 2 ہجری 17 رمضان المبارک کو لڑی گئی، اور غزوہ بدر 17 رمضان المبارک 2 ہجری میں لڑی گئی۔ غزوہ تبوک جو ہے وہ 9 ہجری میں لڑی گئی۔ لہذا 6 ہجری میں صلح حدیبیہ ہوا۔ صلح حدیبیہ کے 2 سال بعد جو تھا وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کا وہ شہر جہاں سے آپ کو کفار نے ظلم و ستم کر کے نکال دیا تھا، آپ کو مکہ کو وہ شہر چھوڑنا پڑا ان کے ظلم و ستم کی وجہ سے۔ مسلمانوں کو اپنے آباء و اجداد کا وہ شہر، اپنے وہ زمین جہاں پر ان کی پیدائش ہوئی، جہاں پر ان کا بچپن گزرا، جہاں پر خانہ کعبہ جیسی ان کی محبت ترین کرنے والی جگہ موجود تھی، وہ شہر ان کو چھوڑنا پڑا۔ لیکن 8 ہجری میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو وہ شہر دوبارہ عطا کر دیا۔ تو لہٰذا آج ہم یہی دیکھیں گے فتح مکہ، کہ مسلمانوں نے کس طرح سے مکہ کو فتح کیا اور کس طرح اللہ تعالیٰ نے اپنی نصرت کے ذریعے سے ان کی اس میں مدد کی۔ لہذا 20 رمضان المبارک 8 ہجری میں یعنی صلح حدیبیہ کے 2 سال بعد اللہ تعالیٰ نے اس فتح کی آیت نمبر 1 میں بیان کیا تھا۔ صلح حدیبیہ کے وقت بھی اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا، کہ اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک ہم نے آپ کو فتح ظاہر عطا فرمائی، یعنی واضح فتح دے دی۔ اب فتح مکہ کے اسباب کیا تھے، کہ ہر کام کی کچھ وجوہات بنتی ہیں، تو یہاں پر ہم دیکھیں گے کہ مکہ کو فتح کرنے کی کیا وجوہات بنی۔ سب سے پہلی، قومی مرکز پر قبضہ کرنے کی خواہش۔ مکہ عرب کا سیاسی، تجارتی اور مذہبی مرکز تھا۔ خیبہ کے سبب قریش کو قبائل عرب میں نمایاں مقام حاصل تھا۔ مسلمانوں نے کفار مکہ کی ظاہری عظمت کو ختم کر دیا تھا۔ اب وہ چاہتے تھے کہ عرب کے قومی مرکز پر قابض ہو جائے، یعنی وہ خانہ کعبہ پر قبضہ کرنا چاہتے تھے۔ اس لیے کیونکہ مکہ کو جو برتری حاصل تھی وہ خانہ کعبہ کی وجہ سے تھی۔ مکہ شہر میں خانہ کعبہ ہے، اور قریش کو اس میں برتری حاصل تھی،
اس لیے کہ وہ خانہ کعبہ کے متولی تھے، یعنی خانہ کعبہ کے نگران تھے۔ لہذا اب جب مسلمانوں نے مدینہ جا کر عرب والوں کی ساری ڈاک جو تھی، جو رعب ان کا تھا، وہ ختم کر دیا، تو اب وہ جو تھے وہ مرکزی جو عبادت کا مرکز تھا مسلمانوں کا بھی، اور اس وقت تمام مذاہب کا بھی، ان کو اپنے قبضے میں لینا چاہتے تھے، یعنی خانہ کعبہ پر قبضہ کرنا چاہتے تھے۔ دوسری وجہ کعبہ کی پاکیزگی کی ضرورت۔ کعبہ اللہ تعالیٰ کا گھر ہے جسے حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل نے اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے تعمیر کیا تھا، لیکن اہل مکہ نے وہاں 360 بت سجا رکھے تھے۔ اس گھر کو پاک کر کے اس کا اصل مقام بحال کرنے کی ضرورت تھی، اور یہ فتح مکہ کے بغیر ممکن نہ تھا، یعنی جب تک مسلمان مکہ کو فتح نہ کر لیتے تب تک یہ ممکن نہیں تھا کہ خانہ کعبہ کو بتوں کی جو ایک ناپاکی ہے، وہاں پر جو بت رکھے گئے ہیں، اس سے ان کو پاک کیا جا سکے۔ تو لہٰذا اس کے لیے بھی اس کی ضرورت تھی کہ خانہ کعبہ کو بتوں سے پاک کرنے کے لیے پہلے مکہ کو فتح کیا جائے۔ نمبر 3، بنو خزاع پر حملہ۔ صلح حدیبیہ کی جو شرط تھی اس کے مطابق عرب کے جو قبائل تھے ان کو آزادی حاصل تھی کہ وہ چاہے تو قریش مکہ کے ساتھ جو ہے جا کر صلح کر لیں، ان میں شامل ہو جائیں، یا پھر مسلمان جو مدینہ میں رہتے ہیں ان کے ساتھ دوستی کا معاہدہ کر لیں۔ لہذا بنو خزاع ایک قبیلے کا نام تھا جو کہ مکہ کے قریب رہتے تھے۔ انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے صلح کی، ان سے تعاون کا معاہدہ کر لیا، ان کی مدد کرنے کا معاہدہ کر لیا۔ جبکہ بنو بکر جو بنو خزاع کے دشمن تھے، اس نے مکہ کے ساتھ جا کے دوستانہ معاہدہ کر لیا، یعنی دو قبیلے تھے، ایک بنو بکر اور بنو خزاع، ان دونوں کی آپس میں دشمنی تھی۔ بنو بکر جو تھا وہ مشرکین نے مکہ کے ساتھ جا کر مل گیا، اور بنو خزاع نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دوستانہ معاہدہ کر لیا۔ اب قریش کے اماں پر، یعنی قریش کے تعاون پر، قریش کی مدد پر بنو بکر نے بنو خزاع پر حملہ کر دیا اور خود بھی ان کی مدد کی۔ قریش کا بنو بکر کی مدد کرنا صلح حدیبیہ کی خلاف ورزی تھی، کیونکہ صلح حدیبیہ میں لکھا گیا تھا کہ مسلمان کے ساتھ جو بھی قبیلے جو ہیں وہ صلح کریں گے ان کو آزادی حاصل ہے، کوئی ان پر ظلم و ستم نہیں کرے گا، اور 10 سال تک آپس میں جنگ نہیں ہوگی۔ لہذا انہوں نے صلح حدیبیہ کی خلاف ورزی کرتے ہوئے ان پر حملہ کر دیا۔ حرم کی بے حرمتی۔ بنو خزاع نے جنگ کے دوران بیت اللہ میں پناہ لی تاکہ حرمت کعبہ کا لحاظ کرتے ہوئے قریش اور بنو بکر ان پر ظلم کرنے سے باز رہیں۔ اس وقت بھی خانہ کعبہ میں خون بہانے سے، قتل و غارت کرنے کی سخت حرمت تھی، وہاں پر حرام تھی یہ چیزیں۔ لہذا لیکن قریش نے بنو بکر نے وہاں بھی قتل اور خون ریزی سے دریغ نہ کیا، اور اس پر بنو خزاع مدینہ حاضر ہو کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مدد کے طلبگار ہوئے۔ بنو خزاع جو تھے وہ انہوں نے خانہ کعبہ میں اس لیے پناہ لی تھی کیونکہ خانہ کعبہ میں خون بہانا، قتل و غارت کرنا، ظلم و ستم کرنا جو تھا وہ سخت حرام تھا۔ لیکن قریش نے اس کی بھی پرواہ نہ کی، اپنے اس رول کو، اپنے اس ریگولیشن کو توڑتے ہوئے انہوں نے بنو خزاع پر وہاں پر بھی قتل و غارت کیا۔ لہذا بنو خزاع بعد میں مدینہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ان سے مدد طلب کی۔ معاہدہ حدیبیہ توڑنے میں جلد بازی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش مکہ کے اس ظلم و ستم کی شکایت پر ان کے پاس اپنا ایک قاصد یعنی پیغام دے کر کسی آدمی کو وہاں پر بھیجا اور بنو خزاع کی داد رسی کے لیے درج ذیل شرائط پیش کی۔ نمبر 1 کہ بنو خزاع کے مقتولین کا خون بہا ادا کیا جائے، یعنی جن کو قتل کیا گیا ہے ان کی جو خون بہا دیت ہے وہ ادا کی جائے۔ قریش مکہ بنو بکر کی امداد سے دستبردار ہو جائیں، یعنی مکہ کے جو قریش میں رہنے والے جو کافر ہیں وہ بنو بکر کی کسی بھی طرح سے کوئی مدد نہ کریں۔ مذکورہ دونوں صورتیں قبول ہوں تو معاہدہ حدیبیہ کے منسوخ ہونے کا اعلان کر دیا جائے، یعنی اگر دونوں اوپر جو یہ باتیں بیان کی گئی ہیں کہ بنو خزاع کے قاتلوں کا جو ہے وہ مقتولین کا خون بہا دیا جائے اور بنو بکر کی مدد نہ کی جائے، اگر یہ دونوں شرطیں نہ مانی گئی تو پھر اس کا مطلب یہ ہوگا کہ صلح معاہدہ حدیبیہ جو معاہدہ تھا وہ ختم ہو گیا۔ قریش کے کسی نوجوان نے جوش میں آ کر کہہ دیا کہ انہیں آخری شرط منظور ہے، یعنی وہ حدیبیہ کا جو معاہدہ تھا اس کو ختم کرنا چاہتی ہیں۔ اس پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا قاصد واپس مدینہ آ گیا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو صورتحال سے آگاہ کیا۔ اب مسلمانوں کے پاس کوئی چارہ نہ تھا کہ سوائے اس کے کہ بنو خزاع کو بزور شمشیر ظلم کا بدلہ دلوائیں، یعنی پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امن و ایمان کے ساتھ یہ معاملہ حل کرنے کے لیے وہاں پر قاصد بھیجا اور ان کو 3 یہ شرطیں دی، لیکن قریش اپنی ہٹ درمی پر ابھی بھی ثابت قدم تھے۔ انہوں نے معاہدہ جو تھا وہ ختم کر دیا اور اب مسلمانوں کے پاس صرف ایک ہی راستہ تھا اس ظلم و ستم کو ختم کرنے کا کہ وہ تلوار کے ذریعے سے کافروں کا سامنا کرتے۔ لہذا اب یہ تھی وجوہات جو کہ فتح مکہ کے لیے جو مسلمانوں نے مکہ پر حملہ کیا تھا
وہ کیوں کیا تھا، اس کی یہ وجوہات تھیں کہ انہوں نے صلح حدیبیہ جو تھا وہ اپنے جوش میں آ کر، اپنی ہٹ درمی میں آ کر توڑ دیا تھا۔ لہذا ہم دیکھیں گے واقعات کہ مکہ جب فتح ہوا تو اس میں کون کون سے واقعات رونما ہوئے۔ سب سے پہلے یہ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح سے مکہ پر حملہ کرنے کی تیاری کی۔ مکہ پر حملہ کی تیاری کا حکم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو خفیہ طور پر جنگ کے لیے تیاری کا حکم دیا۔ ارد گرد کے جتنے بھی ان کے دوست قبائل تھے جنہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صلح کا معاہدہ کیا تھا، ان کو اطلاع کر دی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ سے روانہ ہوئے تو راستے میں ان کے دوست قبائل بھی ان کے ساتھ شامل ہوتے گئے۔ اس طرح تقریباً 10,000 افراد کا لشکر جو تھا وہ تیار ہو گیا۔ یہاں پر ایک بات قابل ذکر غور یہ ہے کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں آئے تھے تو چند مسلمان تھے، لیکن اب جب واپس مکہ کو فتح کرنے جا رہے ہیں تو اتنے کم عرصے میں، یعنی تقریباً صرف 21 سے 22 سال کے عرصے میں یا 20 سال کے عرصے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کو اتنا پھیلا دیا کہ جب مکہ کو فتح کرنے گئے تو اس وقت 10,000 افراد کا جو لشکر تھا وہ آپ کے ساتھ تیار تھا۔ لہذا لشکر اسلام کی نقل و حرکت اس قدر خفیہ رکھی گئی کہ قریش کے کانوں کو خبر نہ ہوئی۔ مسلمان مکہ کے قریب مراء الزہران کے مقام تک پہنچے۔ اس سفر کے دوران حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات اپنے چچا حضرت عباس سے ہوئی، جو مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ جا رہے تھے۔ وہ مسلمان ہو چکے تھے لیکن ابھی تک مکہ میں ہی تھے، لیکن جب آپ مکہ فتح کرنے کے لیے نکلے تو وہ ہجرت کر کے مدینہ جا رہے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے ساتھ مکہ چلنے کی درخواست کی۔ اس طرح وہ بھی لشکر اسلام میں شامل ہو گئے۔ اہل مکہ حیران رہ گئے۔ مراء الزہران کے مقام پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام کرنے کا ارادہ فرمایا اور حکم فرمایا کہ ہر قبیلہ کھانا تیار کرنے کے لیے اپنا الگ الگ الاؤ روشن کرے، یعنی الگ الگ آگ جلائے۔ اس طرح میلوں تک آگ ہی آگ نظر آنے لگی، یعنی جب ہر قبیلہ، ہر گروہ جو تھا وہ اپنی الگ الگ لکڑیوں کا الاؤ جلانے لگا تو چاروں طرف 10,000 کے لشکر میں جو تھا وہ آگ ہی آگ نظر آنے لگی۔ چونکہ لشکر اسلام کی آمد سے اہل مکہ بے خبر تھے، اس لیے وہ اتنی زیادہ تعداد میں لوگوں کو دیکھ کر حیران رہ گئے۔ انہوں نے ابو سفیان کو تحقیق کے حال کے لیے روانہ کیا۔ ابو سفیان کو مسلمانوں نے گرفتار کر لیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس نے انہیں پہچان لیا اور بتایا کہ یہ اسلامی لشکر ہے جو مکہ پر حملہ کرے گا۔ حضرت عباس انہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لائے۔ مسلمان انہیں قتل کر دینا چاہتے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا حضرت عباس کی سفارش پر ابو سفیان کو معاف کر دیا اور وہ مسلمان ہو گئے۔ ابو سفیان جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تو اس وقت اس کا کیا حالات تھے؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو سفیان کو پہچان لیا۔ ابو سفیان جو کہ وہاں پر مسلمانوں کی خبر لینے آیا تھا کہ مسلمان کس طرح سے جنگ کی تیاری کر رہے ہیں، لہٰذا حضرت عمر فاروق نے ابو سفیان کو پہچان لیا اور اس کو للکارا۔ ابو سفیان اب جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے تو منظر کچھ یوں ہوتا ہے کہ ابو سفیان آگے آگے بھاگ رہا ہے اور حضرت عمر فاروق ابو سفیان کے پیچھے گھوڑے پر سوار اس کے پیچھے چلے آ رہے ہیں۔ لہذا ابو سفیان کو حضرت عباس پہچان لیتے ہیں اور وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اسے پیش کرتے ہیں، اور مسلمان کیونکہ ابو سفیان کو قتل کرنا چاہتے تھے جس نے ان پر اتنے ظلم و ستم کیے، لیکن وہ مسلمان ہو گیا اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے معاف فرما دیا۔ لشکر اسلام کا مکہ میں داخلہ۔ اگلے روز یعنی 20 رمضان المبارک کو لشکر اسلام فاتحانہ مکہ مکرمہ میں داخل ہوا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اعلان فرمایا کہ ہر اس شخص کو ایمان ہے، یعنی یہ بھی ایک ایسی جنگ تھی جس میں قتل و غارت نہیں ہوئی تھی، صرف اسلام کا لشکر دیکھ کر ہی کافر جو تھے وہ ڈر گئے تھے اور مکہ جو تھا وہ مسلمانوں نے فتح کر لیا تھا۔ اب جب مکہ میں ایک فاتحانہ لشکر کے طور پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہوتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر جا کر کیا اعلان کرتے ہیں؟ سب سے پہلے آپ کہتے ہیں کہ ہر اس شخص کو ایمان ہے، یعنی اس شخص کو کوئی بھی نقصان نہیں پہنچایا جائے گا جو اپنے گھر کا دروازہ بند رکھے۔ دوسرا، جو ابو سفیان وہ کہ جو ایک وقت میں اسلام کا سب سے بڑا دشمن تھا اور آج مسلمان تھا، اس کے گھر میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اتنی عزت بخشی کہ اگر کوئی انسان ابو سفیان کے گھر میں بھی پناہ لے لے تو اسے بھی کچھ نہیں کہا جائے گا، جو بیت اللہ میں خانہ کعبہ میں پناہ لے گا اسے بھی کچھ نہیں کہا جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لشکریوں کو ہدایت فرما دی کہ پرامن طور پر شہر میں داخل ہوں۔
کسی سے زیادتی نہ کی جائے، کسی پر ظلم نہ کیا جائے۔ لشکر اسلام کو 4 حصوں میں تقسیم تھا۔ حضرت زبیر بن عوام جو تھے وہ شمال تھے، حضرت خالد بن ولید جو کہ مسلمان ہو چکے تھے وہ جنوب تھے، حضرت ابو عبیدہ بن جرح مشرق سے، اور سعد بن عبادہ مغرب سے اپنے اپنے لشکروں سمیت شہر میں داخل ہوئے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لشکر کی اتنی اچھی جو تھی وہ نقشہ کشی کی کہ شہر کے چاروں طرفوں سے ایک ایک اطراف سے ایک ایک گروہ جو تھا وہ شہر کے اندر داخل ہو رہا تھا، یعنی چاروں طرف سے مسلمان جو تھے وہ شہر میں داخل ہو رہے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور انصار صحابہ کرام حضرت سعد بن عبادہ کے ہمراہ تھے۔ مکہ کے کچھ لوگوں نے حضرت خالد بن ولید کے لشکر پر حملہ کر دیا، جس سے 3 مسلمان شہید ہو گئے۔ خالد بن ولید نے جوابی کارروائی کا حکم دیا تو کفار 13 مقتول چھوڑ کر بھاگ گئے، یعنی انہوں نے بھی جب آگے سے لڑائی کی تو کافروں کے 13 آدمی جو تھے وہ مارے گئے اور ان کو وہ وہیں چھوڑ کر بھاگ گئے۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس واقعے کی اطلاع میرے تو آپ نے بڑے افسوس کا اظہار فرمایا، مگر اس میں قصور خود قریش کا تھا، کیونکہ انہوں نے ہی حضرت خالد بن ولید کے لشکر پر حملہ کیا تھا۔ یہاں پر ایک اور چیز کی منظر جو ہے وہ بیان کرنے جا رہی ہوں کہ یہاں پر ہم نے پڑھا کہ لشکر اسلام جو تھا وہ مکہ میں داخل ہوا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں داخل ہوئے تو منظر کیا تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اونٹنی پر سوار تھے، اور جب مکہ میں داخل ہوئے تو اونٹنی پر سوار ہی آپ نے اللہ تعالیٰ کو سجدہ کیا اور سر جھکاتے ہوئے آپ مکہ میں داخل ہوئے۔ اگر ہم دیکھیں عام حالات میں ایک وہ انسان جس کو کسی شہر سے نکال دیا جائے اور وہ بعد میں اس شہر کو فتح کر کے لوٹا ہو تو اس کی گردن جو ہے وہ اس کی گردن میں اکڑ ہوتی ہے، غرور ہوتا ہے، تکبر ہوتا ہے کہ تم نے مجھے اس شہر سے نکالا تھا اور میں اس شہر میں واپس آ گیا ہوں، میں بادشاہ بن کر واپس آیا ہوں۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم عاجزی کا وہ پیکر تھے کہ جب آپ اس شہر میں ایک فاتحین کے فاتحہ کی صورت میں داخل ہوئے تب بھی آپ نے اپنا سر جو تھا وہ سجدے میں جھکایا ہوا تھا، اور آپ نے لوگوں کو امان دینے کا اعلان کیا تھا، نہ کہ ان سے بدلہ لینے کے لیے۔ خانہ کعبہ کی تطہیر، یعنی خانہ کعبہ کو پاک کیا گیا۔ مکہ فتح ہو چکا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ تشریف لے گئے۔ خانہ کعبہ میں تقریباً 360 بت رکھے ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھڑی سے بتوں کو گراتے جاتے اور پڑھتے جاتے۔ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 81، جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا، حق آ گیا اور باطل چلا گیا، بے شک باطل جانے ہی والا ہے۔ یعنی خانہ کعبہ کی تطہیر کرتے ہوئے، خانہ کعبہ کو بتوں سے پاک کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم حق کے آنے کا اعلان کرتے رہے اور ساتھ میں لوگوں کو بتاتے رہے کہ یہی حق ہے جس کو آنا تھا، یہ بت باطل تھے اور باطل بے شک ختم ہونے والا ہی ہوتا ہے۔ عفو عام، یعنی عام معافی۔ کعبۃ اللہ کو بتوں سے پاک کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں نماز شکرانہ ادا فرمائی۔ خانہ کعبہ کا صحن جو تھا وہ لوگوں سے بڑا ہوا تھا، وہ سب مجرموں کی طرح سر جھکائے کھڑے تھے۔ ان میں وہ لوگ بھی تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دیتے تھے، وہ بھی تھے جو آپ کے راستے میں کانٹے بچھاتے تھے، اور وہ بھی تھے جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کا منصوبہ تیار کیا تھا۔ ان میں وہ لوگ شامل بھی تھے جو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر سخت ظلم کیا کرتے تھے۔ انہی لوگوں نے مسلمانوں کو ختم کرنے کے لیے مدینہ پر کئی بار جو ہے وہ حملے کیے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں سے سوال کیا کہ اے گروہ قریش، یعنی اے قریش کے لوگوں، کیا تمہیں معلوم ہے کہ میں تم سے کیا سلوک کرنے والا ہوں؟ سب نے کہا بلائی کا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شریف بھائی اور شریف باپ کے بیٹے ہیں۔ آپ نے فرمایا میں تم سے وہی کہتا ہوں جو یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے کہا تھا، یعنی جب یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے سلطنت عطا کی تھی اور ان کے بھائی جنہوں نے یوسف علیہ السلام پر ظلم کیا تھا ان کو کنویں میں پھینک دیا تھا، وہی بھائی جب حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے حاضر ہوئے ان کے دربار میں، تو حضرت یوسف علیہ السلام نے ان سے کہا تھا لا تصریب علیکم اليوم اذهبوا فانتم الطلقاء، تو آج کے دن تم پر کوئی غریب نہیں، جاؤ تم سب آزاد ہو۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس دن کفار مکہ کو جو تھا جنہوں نے آپ پر ظلم و ستم کیے تھے ان تمام کو تمام معافی دے دی اور کہا کہ تم پر کسی بھی قسم کا کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوہ صفا یعنی صفا کی پہاڑی پر آپ تشریف لے گئے، جہاں مکہ کے خاص اور عام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پر اسلام قبول کیا، یعنی تمام مکہ جو تھا وہ مسلمان ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ معافی کا اعلان فرمایا، اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ آپ کے چچا اور آپ کے رضائی بھائی تھے، ان کے قاتل وحشی بن حرب، جس کو جو کہ ابو لہب کی بیوی ہندہ کا غلام تھا، جس نے
حضرت حمزہ کو قتل کیا تھا اور ہندہ زوجہ ابو سفیان تک کو معاف فرما دیا۔ اہل مکہ نے مہاجرین صحابہ کی املاک پر قبضہ کر لیا تھا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی مہاجرین جو املاک یعنی وہاں پر جو آپ اپنی جائیداد اپنے گھر بار چھوڑ کر مدینہ چلے گئے تھے، تو بعد میں مکہ والوں نے ان کے تمام گھر بار پر قبضہ کر لیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مہاجرین صحابہ کو اپنے متروکہ املاک سے دستبردار ہونے کا حکم دیا، یعنی آپ نے صحابہ کو حکم دیا کہ آپ لوگ جو یہاں پر چھوڑ کر گئے تھے، جن پر مکہ والوں نے قبضہ کر لیا تھا، وہ تمام کا تمام اس سے دستبردار ہو جاؤ، وہ مکہ والوں کے پاس ہی رہنے دو۔ اس افواہ درگزر نے اہل مکہ کے دل جیت لیے۔ ان کی کثیر تعداد پہلے ہی مسلمان ہو چکی تھی، باقی بھی آہستہ آہستہ دامن اسلام سے وابستہ ہو گئے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عام معافی کا اعلان کر دیا، لوگ اس سے اتنے زیادہ متاثر ہوئے کہ جو تھوڑے بہت لوگ مکہ میں مشرک بچے بھی تھے، وہ بھی آہستہ آہستہ دین اسلام میں داخل ہونے لگے۔ تو یہ تھا فتح مکہ کا منظر، فتح مکہ کا واقعہ کہ کس طرح سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کو فتح کیا اور مکہ کو فتح کرنے کی وجوہات کیا تھی۔ اب دیکھیں اس کے نتائج کا، اب جب مکہ جو تھا وہ فتح ہو گیا، اس کا نتیجہ، اس کا رزلٹ کیا ہوا۔ نتائج فتح مکہ کے درجہ نتائج یہ تھے: ایک، عرب کا مذہبی مرکز یعنی خانہ کعبہ مسلمانوں کے قبضے میں آ گیا تھا۔ جزیرۃ العرب سے کفر اور شرک کا نام و نشان مٹ گیا، یعنی عرب کے جتنے بھی علاقے تھے وہاں پر اب کفر و شرک نہیں تھا، صرف اسلام کا بول بالا تھا۔ فتح مکہ کے بعد وفود درگزر سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے دل جیت لیے اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گرویدہ ہو گئے، آپ کے چاہنے والے ہو گئے۔ بیت اللہ بتوں کی علائش سے یعنی بتوں کی ناپاکی سے پاک ہو گیا اور صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کا مرکز بن گیا۔ عرب کے لوگوں کو یقین آ گیا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی حق پر ہیں، اس لیے مکہ پر ان کا حملہ کامیاب رہا، ورنہ صحاب فیل کا عبرت ناک انجام ان کے سامنے تھا۔ اس لیے تذبذب کا شکار لوگ بھی ایمان لے آئے، یعنی جو لوگ اس بات پر یقین نہیں کرتے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں، اب ان کو بھی یقین آ گیا کہ یہ سچے نبی ہیں، کیونکہ خانہ کعبہ پر اس سے پہلے ابرہہ نے حملہ کیا تھا اور اس کی نیت خراب تھی، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو عذاب نازل کیا، اس پر پرندوں کے ذریعے سے، اور اس کو بس کا ڈیر بنا دیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حملہ تھا مکہ پر وہ کامیاب رہا، آپ نے خانہ کعبہ کو بتوں سے پاک کر دیا، تو یہ اس بات کی دلیل تھی کہ آپ اللہ کے سچے نبی اور رسول ہیں۔ لہذا جو لوگ تذبذب میں تھے، جو ابھی کنفیوز تھے، ان کی کنفیوژن دور ہوگی اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے۔ مسلمانوں کی فوجی قوت میں اضافہ ہو گیا اور ان کی قوت کو پورے عرب پر داغ بیٹھ گئی۔ پورے عرب میں مسلمانوں کے مقابلے میں کوئی طاقت باقی نہ رہی، صرف ایک ہی طاقت جس کو پورے عرب پر غالب ہوگی، جو کہ مسلمانوں کی تھی۔ اس کے بعد عرب کے لوگ جوگ در جوگ یعنی گروہ بار سے گروہ اسلام میں داخل ہونے لگے۔ اس کا ذکر قرآن پاک میں سورہ النصر میں اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے: اذ جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس یدخلون فی دین اللہ افواجا۔ تو جب اللہ کی مدد اور فتح آئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھ لیا کہ لوگ جوگ در جوگ اللہ کے دین میں داخل ہو رہے ہیں، یعنی جب اللہ تعالیٰ نے آپ کی مدد کی اور آپ کو مکہ فتح کروا دیا، تو اس کے بعد پھر آپ نے دیکھا کہ لوگ گروہ سے گروہ در جو ہیں وہ آپ کے دین میں یعنی اسلام میں اللہ کے دین میں داخل ہو رہے ہیں۔ تو یہ تھا فتح مکہ کہ کس طرح سے وہ شہر جہاں سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ظلم و ستم کر کے ان کو وہاں سے جانے پر مجبور کیا گیا، کس طرح صرف 8 سال کے عرصے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک طاقتور اور اسلام کی جمع غفیر کی فوج لے کر مکہ پر فتح یاب ہوئے، اور کس طرح سے آپ نے فتح مکہ والوں کو دائرہ اسلام میں داخل ہونے پر اپنے اخلاق کے ذریعے سے مجبور کر دیا۔ تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اسلام جو ہے وہ تلوار کے ذریعے سے نہیں بلکہ حسن اخلاق کے ذریعے سے پھیلا، کیونکہ اگر تلوار کے ذریعے سے پھیلنا ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت عام معافی کا اعلان نہ کرتے، بلکہ آپ لوگوں کو کہتے کہ جو اسلام قبول کرے گا اس کا امن ہے، جو اسلام قبول نہیں کرے گا اسے قتل کر دیا جائے گا۔ لیکن آپ نے یہ نہیں کہا، آپ نے صرف یہی کہا کہ آج تم سب کو معافی ہے۔ تو لوگ اپنی مرضی سے، اپنی خوشی سے، اپنے دل سے جو تھے وہ دائرہ اسلام میں داخل ہوئے۔ تو آج تک جو اسلام اس دنیا میں پھیلا ہے وہ اسلام کے حسن خلق کی وجہ سے، نہ کہ تلوار کی وجہ سے۔
تو یہ تھا ہمارا آج کا ٹاپک، جس میں ہم نے دیکھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کو کس طرح سے فتح کیا اور کس طرح پورے عرب پر جو تھی وہ اسلام کی داغ بیٹھ گئی اور پورے عرب میں جو تھا وہ صرف ایک قوت یعنی اسلام کی قوت جو تھی وہ غالب آ گئی۔ تو ہمارا یہ ٹاپک یہیں پر کمپلیٹ ہوتا ہے۔ اللہ حافظ۔ ویڈیو پسند آئی تو لائک کریں، اپنی رائے کمنٹ کریں، ایسے ہی مزید ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل کا آئیکن دبائیں تاکہ آپ کو ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔